ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مادد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا، ذکر جناب مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا عرض کرنے کے بعد قابل صد احترام میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، ماہ مقدس رمضان پاک کا ہے۔ یہ عشرہ جو اللہ کی رحمت کا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ صیام کا احترام کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمانوں پہ خاص فضل و کرم فرمائے، اور خاص کر کے برما والے مسلمانوں پہ اللہ کرم فرمائے، جہاں انتہائی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور بڑا افسوس ہے کہ پوری دنیا عالم اسلام خاموش ہے۔ نہ کوئی حکومت بول رہی ہے، نہ کوئی تاجور بول رہا ہے، نہ کوئی غریب بول رہا ہے، نہ کوئی امیر بول رہا ہے۔ ایسا سکوت آ چکا ہے مسلمانوں میں کہ کسی میں جرت نہیں کہ روکا جائے یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ نے ہی اپنے بندے مارے ہیں یمن میں تو مقدمہ ہو گیا، پورا میڈیا حرکت میں آ گیا، بیان بازی آ گئی، یہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو جلایا گیا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے۔ جو تصویرات آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں، کوئی مسلمان کنٹری آواز بلند نہیں کرتی کہ یہ ظلم بند کیا جائے۔ بہرحال اسلام قربانیوں کا نام ہے، اور مسلمان قربانی دینے کے بعد عظمت پاتا ہے، پستی میں نہیں آتا۔ جب مسلمان اپنی جان دین پر قربان کرتا ہے تو اس کی موت کو شہادت کہتے ہیں، اور شہید کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ان کو تم مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، مر کر بھی زندہ ہے۔ اور قرآن عظیم نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جس کسی نے عمل صالح کیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ فہو مؤمن، وہ مومن ہو، تو ہم مرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اسے پاک زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی پاک ہے۔ ہر کسی نے مرنا تو ہے، لیکن یہ جو مرنے والا ہے اللہ کے دین کے نام پر، اس کی مرنے کے بعد بھی حیات ہے، زندگی ہے، اور مرتبہ ہے، اس میں بلندی ہے، پستی نہیں ہے۔ ماہ رمضان 3 رمضان کو سیدہ کائنات کا یوم وصال ہے۔ سیدہ کائنات کی ذات اسلام کے پورے محور میں، مرکز میں مرکزی مقام رکھتی ہے۔ لقب رسول نے دیا ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ یہ الفاظ مصطفیٰ کریم نے عطا کیے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ دل جو ہے نا، دل یہ پوری باڈی کا مرکز ہے، صدر ہے۔ دل چاہے تو آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہے تو زبان بولتی ہے، دل چاہے تو کان سنتا ہے۔ آپ خود یہ پنجابی میں استعمال کرتے ہیں، یارا میرا دل ہی نہیں کرتا ہے بولن تے میں بولاں کیویں، میرا دل ہی نہیں چاہتا میں انہوں ویکھاں، میں ویکھاں کس طرح۔ تو دل مرکز ہے، دل چاہتا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہتا ہے تو زبان بولتی ہے۔ سیدہ کائنات مصطفیٰ کا دل ہے، سیدہ چاہیں تو مصطفیٰ بات کرے، سیدہ چاہیں تو مصطفیٰ کسی کی بات سنے۔ اسی لیے تمام طریقت کے صوفیاء نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے
کہ جب کسی کو ولایت ملتی ہے تو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جاتا ہے، سیدہ کائنات اسے پاس کرے تب اسے مرتبہ ولایت ملتا ہے۔ تو ولایت کا منبع تو مولا کائنات ہے، مولا کائنات بھی تب کسی کو عطا کرتے ہیں جب سیدہ کائنات کی رضا ہو۔ اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فمن اغبضنی، جس پر فاطمہ ناراض ہو گئی اس پر میں ناراض ہوا، جس پر فاطمہ غضبناک ہوئی اس پر مصطفیٰ غضبناک ہوا، جس پر فاطمہ راضی ہے اس پر مصطفیٰ راضی ہے۔ ان کی ناراضگی مصطفیٰ کی ناراضگی، ان کی رضا مصطفیٰ کی رضا ہے۔ تو سیدہ کائنات دل ہے میرے مصطفیٰ کا، اور سیدہ کائنات کی شان یہ ہے، نجران کے عیسائی آئے مدینہ حضور مسجد نبوی میں، نجران کے عیسائی، انہوں نے آ کر حضور سے کہا کہ ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، پہلے پھر بات کریں گے۔ حضور نے اجازت دے دی۔ ہوں تو کسی مسیح نماز پڑھ جائیے نا، کسی دوسری مسیح نماز نہیں پڑھنے دیں، شیعہ سنی کو نہیں پڑھنے دیتا، سنی شیعہ کو نہیں پڑھنے دیتا، وہابی وہ چوڑی لتاں کر کے کھلو جانا ہوتا ہے، نہ سوڑیاں کر کے نہ کھلو، اپنی مسیح جا کے نماز پڑھ۔ یہ اپنی پہچان بنا لی ہے، لتاں چوڑیاں ہوتے وہابی ہے، سوڑیاں ہوتے سنی ہے۔ بھائی کھڑا ہونا ہے نماز میں تو جیسے آپ سکون سے کھڑے ہو سکتے ہیں، نماز تو معراج ہے، یہ ٹانگیں چوڑے کرنے کا نام نماز نہیں ہے۔ لیکن سرکار نے انہیں اجازت دے دی کہ مسجد میں اپنی عبادت کر لیں۔ عبادت کے بعد وہ 5 یا 7 معتبر عالم تھے جو ان کے بہت بڑے مجتہد تھے، انہوں نے بارگاہ رسالت میں اپنے سوال پیش کیے۔ حضور نے جواب میں قرآن پیش کیا، واقعہ مریم کو پیش کیا، سورہ مریم کو بیان کیا، مریم کی آیات تلاوت کی، سورہ مریم کی، ہر بات میرے رسول نے ان کو جواباً کہی، لیکن وہ کسی بات پر قائل نہ ہوئے۔ پھر میرے اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، پس محبوب کہہ دیجئے لاؤ تم اپنے بیٹوں کو، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، میں اپنی جانوں کو لاتا ہوں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی، اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ ابنانا و ابناکم، مدینے سے قریب ہے وہ جگہ، کوئی دور نہیں ہے جہاں یہ میدان لگا ہے مبالغہ کا، اور مدینے میں سب صحابہ موجود ہیں، اور سفر کوئی ٹرین کا یا جہاز کا یا گھوڑوں کا نہ تھا، پیدل تھا۔ پورا مدینہ اس قافلے کو دیکھ رہا ہے، جس قافلے کو ترتیب میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں۔ بیٹے کون تھے جس کو مصطفیٰ لائے؟ وہ حسن تھا، وہ حسین تھا، وہ سیدہ فاطمہ کے دونوں شہزادے ہیں، اس لیے حسنین کریمین کو ابن رسول کہتے ہیں۔ باقی مولا کائنات کے بیٹوں کو ابن رسول نہیں کہتے، ابن رسول صرف سیدہ فاطمہ کے بیٹوں کو کہتے ہیں، اور اولاد رسول صرف سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے، باقی کسی کی اولاد رسول نہیں ہے۔ حضور نے حسنین کریمین کو ساتھ لائے اور کائنات کو بتا دیا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور خدا نے اسی لیے یہی الفاظ دہرائے تھے کہ لاؤ تم اپنے بیٹوں کو۔ خدا کو پتا نہیں تھا کہ مصطفیٰ کا بیٹا کوئی نہیں ہے؟ پتا تھا نا، پھر یہ اعلان کیوں کروایا؟ یہ کروا دیتے کہ تم اپنے صحابہ کو لاؤ، میں اپنے صحابہ کو لاتا ہوں، تو تم اپنے بھائیوں کو لاؤ، میں اپنے بھائیوں کو لاتا ہوں، تم اپنی برادری لاؤ، میں اپنی برادری کو لاتا ہوں۔ برادریوں کی باتیں، قبیلوں کی باتیں تو ان میں رائج تھیں۔ بدر میں جب انصار نے مقابلے میں نکلنے کی کوشش کی تو قریش مکہ نے کیا کہا تھا؟ ہمارے مقابلے میں ہمارے جوڑ کے آدمی نکالو، ہماری برادری کے، یہ جو ہے ہمارے کمی ہیں مدینے والے، یہ ہمارا جوڑ نہیں ہے۔ یہ ان کے قبائل میں بات موجود تھی کہ قبیلے کا مقابلہ قبیلے میں ہوتا،
خاندان کا مقابلہ خاندان میں ہوتا، پھر کہتا خدا کہ خاندان لاؤ، قبیلہ لاؤ، جوڑ لاؤ. یہاں کیوں کہا بنانا و بناکم؟ کیونکہ کفار کہتے تھے، مشرکین کہتے تھے، منافقین کہتے تھے کہ محمد ابتر ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. حضور کیا ہے؟ ابتر ہیں. اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. انا اعطینا، ہم نے عطا کیا محبوب تجھے کوثر. اس کوثر سے مانا بھی کثرت اولاد ہے، کثرت اولاد ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا ہر کسی کا نسب باپ سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلتا ہے. قانون ہی بدل دیا کہ سب کا نسب باپ سے، رسول کا نسب بیٹی سے. پھر فرمایا کل حسب و نسب منقطع الا حسبی و نسبی، ہر کسی کا حسب و نسب منقطع ہو جائے گا لیکن میرا حسب و نسب قیامت تک باقی رہے گا. قیامت تک. المہدی منا فی اہل بیتی، فرمایا مہدی جو آخر زمان میں آئے گا وہ بھی میرا بیٹا ہوگا، میری اولاد سے ہوگا، جس کے آنے سے جہان میں انقلاب آئے گا، اسلام آئے گا، جس کی اقتداء میں مریم کا بیٹا عیسیٰ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اس کی اقتداء میں نماز پڑھے گا. نبی ہے، بڑی شان والا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہونے والا ہے، ماں کی گود میں کلمہ بولنے والا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ کا اعلان کرنے والا ہے. لیکن مقتدی بنے گا رسول کے بیٹے کا، فاطمہ کے لختے جگر کا، سیدہ کائنات کے بیٹے کا. وہ مقتدی بن کر آئے گا. فرمایا میرا نسب قیامت تک باقی رہے گا. وہ کہتے تھے کہ حضور ابتر ہیں، اسی لیے خدا نے فرمایا محبوب ذرا اپنے بیٹوں کا اعلان کر، محبوب اپنے بیٹوں کا اعلان کر. ابنانا و ابناکم، لاؤ تم اپنے بیٹوں کو، میں بھی لاتا ہوں اپنے بیٹوں کو. جو ابن رسول بن کر آئے وہ کون تھے؟ وہ حسنین کریمین کی ذات پاک تھی، وہ سبتین تھے جو بارگاہ رسالت میں میرے رسول نے اپنے بیٹے بنا کر لائے. نسانا و نساکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں. رسول کس کو لائے؟ صرف سیدہ کائنات کو لائے. کس کو لائے؟ صرف سیدہ. جب جمع کے سیگے تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں. عورتیں تو رسول کی موجود ہیں، ازواج رسول امہات المومنین، میری اور آپ کی مائیں، بڑی عظمت والی مائیں، بڑی شان والی مائیں، ہماری جانیں قربان ان کے قدموں پر. وہ مدینے میں موجود ہیں. سیدہ عائشہ موجود ہیں، حفصہ موجود ہیں، ام حبیبہ موجود ہیں، ام سلمہ موجود ہیں، ماریہ قبطیہ موجود ہیں، سب ازواج رسول موجود ہیں. اس کے باوجود میرے رسول صرف اپنی بیٹی کو لائے. نسانا و نساکم. ہائے کیا بتانا چاہتے تھے میرے رسول کہ جس کو میں لایا ہوں نا، یہ سیدہ نساء العالمین ہے، یہ تنہا پوری عورتوں کی سردار ہے. ارے عیسائیوں تمہارے پاس سردار کوئی نہیں. جو تمہاری نبی کی ماں مریم ہے، یہ میری بیٹی اس کی بھی سردار ہے. میرا رسول اس کو میدان میں لایا جو مریم کی بھی سردار ہے. اس لیے رسول نے افراد نہیں اکٹھے کیے، گنتی نہیں پوری کی، صرف ایک ہی بی بی پاک کو لائے جو پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، جسے رسول نے کہا سیدۃ نساء العالمین کہ یہ ساری عورتوں کی سردار ہے، یہ جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے. واہ سیدہ تیری عظمت پہ قربان جائیں. سیدہ تو اپنی ماں کی بھی سردار ہے، سیدہ تو اپنی ماں کی بھی سردار ہے. میرے رسول اسے لائے جو ساری عورتوں کی سردار ہے. نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم، تم اپنی جانوں کو لاؤ، میں بھی اپنی جان کو لاتا ہوں. اس میں مولا کائنات کو لائے کیونکہ مولا کائنات جان رسول ہیں، نفس رسول ہیں.
مولا کائنات کیا ہے؟ نفس حضور نے فرمایا میرا خون علی کا خون ایک ہے، میرا جسم علی کا جسم ایک ہے، میرے بال علی کے بال ایک ہیں، آنا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، ہم دونوں، اور تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے ہم ایک نور تھے۔ اللہ نے جب میرے نور کو پیدا کیا اور میں اور علی ایک ہی نور تھے، جس کو رسول نے نور اپنا کہا، جان اپنی کہا، لحم اپنا کہا، خون اپنا کہا، شعر اپنے کہا، میرے رسول اس کو میدان میں لائے، میدان میں لائے۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ لیکن محبت والے صوفیاء اولیاء کہتے ہیں نہیں نہیں، من عرف نفسہ، نفس کا لفظ مولا کائنات میں خدا نے استعمال کیا، انفسنا و انفسکم، جس نے علی کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ علی کو پہچاننے والا ہی معرفت خدا بندی رکھتا ہے، کیونکہ منبع ولایت مولا کائنات کی ذات ہے۔ اب یہ نورانی قافلہ جو مدینے سے نکلا، اصحاب رسول مدینے میں موجود، ازواج رسول مدینے میں موجود، شیعہ حضرات کا یہ اعتراض ہے اگر رسول کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو ضرور اسے بھی ساتھ لے کر آتے۔ یہ ہجرت کے 8ویں سال میں یہ واقعہ ہے، اس سے پہلے رسول کی تینوں بیٹیوں کا وصال ہو چکا ہے، حضور کی بیٹی موجود نہیں تھی۔ یہ تو شیعہ کا جواب ہو گیا کہ اس وقت بیٹی موجود ہی نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں جمع کا صیغہ جو تھا، نساءنا و نساءکم، عورتوں کو لاؤ، تو حضور کے گھر میں عورتیں نہیں تھیں، بیٹیوں کو چھوڑ دو، بیٹیوں کا تقابل نہ کرو کہ وہ تھی یا نہیں تھی، لیکن ازواج رسول تو موجود تھی نا، حضور ان کو کیوں نہیں لائے؟ اپنی ازواج کو ساتھ لاتے، اپنی بیویوں کو ساتھ لاتے، اور پینڈا بھی کوئی اتنا لمبا چوڑا قبیلوں کا نہیں تھا، مدینے کے قریب ہی وہ میدان ہے جہاں یہ میدان دعا مانگنے کے لیے تھا۔ میرے رسول نے کائنات کو بتا دیا، مجھے تانا دینے والوں کہ میں ابتر ہوں، اب دیکھو میرے بیٹوں کو، ان کی نسل قیامت تک باقی رہے گی، ان کی نسل، یہ میرے بیٹے ہیں۔ مولا کائنات کے باقی بیٹے ابن رسول نہیں ہیں۔ ابن رسول آج کل ہاشمی عباسی اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، حالانکہ حضرت عباس کی وفا پہ قربان جائے۔ دنیا میں لوگوں کے پاغفور بڑے بڑے بھائی ہوں گے، لیکن عباس جیسا بھی کائنات میں کسی کا بھائی وفادار نہیں ہوگا، جو زندگی بھر میرے آقا حسین کی غلامی میں رہا۔ شکل ملتی جلتی تھی، کوئی سوال کرتا کہ تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے، کبھی نہیں کہا کہ میں حسین کا بھائی ہوں، جب بھی کوئی پوچھتا فرماتے میں حسین کا غلام ہوں، کیونکہ اس کی ماں نے درس ہی ایسا دیا تھا کہ بیٹا تو حسین کے برابر نہیں ہے، تو بیٹا ام البنین کا ہے، تو بیٹا مولا مرتضیٰ کا ہے، لیکن حسین کی ماں فاطمہ ہے جو میری سردار ہے، وہ سیدۃ نساء العالمین ہے، اس لیے میرے عباس بیٹے کبھی بھی حسین کی برابری نہ کرنا۔ وہ زندگی بھر غلامی پہ ناز کرتا رہا۔ اس لیے ابن رسول، اولاد رسول صرف سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے، اور مولا کائنات کی اولاد سید نہیں ہے۔ آج کل علوی سید کہلانا شروع کر دیا، عباسیوں نے کہلانا شروع کر دیا، لیکن یہ سارے ہاشمیوں نے کہلانا شروع کر دیا۔ سادات کا لفظ الحسن والحسین، حضور خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ جمعے کا خطبہ ہے، میرے آقا حسین سین مسجد میں آ رہے ہیں، شدت کی گرمی ہے، زمین تپی ہوئی ہے، حسین ایڑیاں اٹھا کے پبوں کے بال چلتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کیونکہ زمین تپ رہی تھی۔ میرے رسول کی نگاہ پڑی، حضور نے خطبہ چھوڑ دیا۔ خطبہ خدا کی عبادت ہے، خطبہ خدا کی، اور جمعے کے خطبے میں بولنا منع ہے۔ یہ جمعے کا خطبہ جو 4 کی بجائے 2 فرض آپ پڑھتے ہیں، یہ خطبہ 2 کی جگہ پہ ہے۔ جو زور کے 4 فرض ہیں، یہ خطبہ جو ہے یہ 2 رکعتوں کے برابر ہے، اس لیے خطبے میں بولنا منع ہے۔ خطبہ بھی اسی طرح سنو جس طرح نماز پڑھتے ہو۔ نماز کی حالت میں اذان کے بعد جب خطبہ ہوتا ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ 4 رکعتوں کی بجائے جمعے کے 2 رکعتیں جو ہیں، یہ 2 رکعتیں خطبے میں شامل ہیں، اس لیے خطبہ نماز ہے۔ میرے حضور نے حسین کے لیے نماز چھوڑ دی ہے۔
خطبہ چھوڑ دیا ہے۔ آج مولوی خطبہ پڑھتے ہوئے ممبر پہ بیٹھتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، پوچھئے کیوں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں سنت ہے، علت نہیں بتاتا سنت کیسے بنی ہے۔ ارے یہ سنت میرے حسین کے لیے بنی ہے۔ حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، جا کر حسین کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اپنی زبان حسین کے منہ میں دے دی۔ خطبہ کھڑے ہو کے حضور دے رہے تھے، حضور ممبر پر آئے، بیٹھ گئے، حسین کو گود میں بٹھا کے ھذا ابن سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا، یہ سید کا لفظ حسین پہ ہے، حسن پہ ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو سید کا لفظ اولاد حسین پہ لاگو ہوتا ہے، ورنہ مولا کائنات کے بیٹوں میں بڑے بڑے شاذور بیٹے بھی ہیں، لیکن وہ سید نہیں ہے۔ سید صرف خاتون جنت کی اولاد ہے۔ تانا تھا کہ رسول کی اولاد کوئی نہیں۔ عیسائیوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کی اولاد بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں میرے رسول آئے ہیں کہ لاؤ تم اپنے بیٹوں کو، میں اپنوں کو لاتا ہوں۔ ساری کائنات کو بتا دیا کہ میرے بیٹے کون ہیں، حسنین کریمین مصطفیٰ کریم کے بیٹے ہیں، جن کو حضور لے کر آئے۔ اور یہ قافلہ جو مدینے سے نکلا، پورا مدینہ دیکھ رہا تھا، ازواج رسول دیکھ رہی تھی جب قافلہ نکلا تھا۔ اور اس قافلے کا انداز نکلنے کا کیا تھا؟ آگے آگے مصطفیٰ ہیں، دائیں حسن مجتبیٰ ہیں، بائیں میرے آقا حسین علیہ السلام ہیں، پیچھے خاتون جنت ہیں، ان کے پیچھے مولا علی ہیں، ان کے پیچھے بولو مولا علی ہیں۔ جبکہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ مرد آگے ہوتا ہے، عورت پیچھے ہوتی ہے، لیکن یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، یہ رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بدعت و منی ہے، یہ ام ابیہا ہے، ماں ہے اپنے باپ کی، یہ رسول کی ماں ہے۔ یہ بیوی عام بیویوں کی طرح نہیں ہے جو مرد کے پیچھے آئے۔ مرد آگے ہوتا ہے عورت کے تاکہ حفاظت کی جائے، بیوی پر کچھ چیز حملہ آور ہو اس کو روکا جائے، لیکن یہ مرد پیچھے ہے سیدہ کائنات کے، کیونکہ جو فاطمہ کو رسول کے ساتھ قرب ہے وہ مولا علی کو نہیں ہے، وہ مولا علی کو نہیں ہے، یہ سیدہ کائنات ہے۔ اس سے میرے رسول کا نسب چلتا ہے، حضور کا نسب چلتا ہے، اولاد چلی ہے حضور کی سیدہ کائنات سے۔ میرے حضور کا نام باقی اولاد کے لحاظ سے جس سے ہونا ہے اس سے سیدہ کائنات کہتے ہیں۔ اس لیے مولا کائنات کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں سیدہ کائنات کو رکھا۔ علی تیرا میرا جو رشتہ ہے، تیرا میرا جو خون قیامت تک باقی رہے گا، اس کی بنیاد، اس کا مرکز، اس کی اس کی اصل یہ سیدہ کائنات ہے جو تیرے میرے درمیان ہے۔ آگے مصطفیٰ ہے، پیچھے مرتضیٰ ہے، کیا مرتبہ ہے سیدہ کائنات تیرا۔ کسی خاتون کو حضور نہیں لائے، کائنات کو بتا دیا، کائنات والو ساری کائنات سے افضل اعلیٰ جو اللہ کی مخلوق میں سے مخلوق ہے وہ یہی نفوس قدسیہ ہے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، حسین و حسن مصطفیٰ فاطمہ علی، یہ 5 مقصود کائنات ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کو انہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ نفوس قدسیہ جو ہیں جن کو رسول لے کر نکلے ہیں، کائنات کو بتا دیا کہ یہ وہ ہیں جن جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، جن جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس جیسی بی بی کائنات میں کوئی نہیں، ان جیسے بیٹے کائنات میں کسی کے نہیں، اور ان جیسا بھائی نفس رسول کائنات میں کسی کا نہیں۔ ہجرت کی رات جب حضور نے علی کو اپنے بستر پہ لٹایا تو وہ لیٹنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ باہر تو نوجوان ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے، موت کو آواز دینا تھا۔ ادھر خدا نے جبریل کو بلایا، میکائیل کو بلایا، کہا جبریل تو اپنی زندگی میکائیل کو دے سکتا ہے؟ کہا یا اللہ نہیں۔ میکائیل تو اپنے بھائی جبریل کو زندگی اپنی دے گا؟ نہیں۔ کہا ذرا پھر مکے کی گھاٹی کی طرف دیکھو، وہ دیکھو ویر اپنے ویر کو زندگی دے رہا ہے، بھائی اپنے بھائی پہ زندگی قربان کر رہا ہے۔
اس لمحات کو بھی خدا نے کہا کہ یہ نفس رسول ہے، رسول کی جان پر یہ جان قربان نہیں کرنے والا صرف مولا کائنات کی ذات ہے۔ اس لیے سیدہ کائنات کی شان و عظمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے محبوب نے اس قافلے کو جب نکالا مدینہ پاک سے تو سارا مدینہ بھی دیکھ رہا تھا، ادھر نجران کے عیسائیوں نے بھی دیکھا، جو ان کا بڑا سردار تھا، بڑا عالم تھا، اس نے پلٹ کے کہا عیسائیوں سے، اگر بچنا چاہتے ہو ان کے مقابلے میں نہ آنا، خدا کی عزت کی قسم یہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، اگر یہ قافلہ ان پہاڑوں کی طرف نگاہ کر دے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، جگہ چھوڑ دے، اگر تم بقا چاہتے ہو ان کے مقابلے میں نہ آنا، اگر انہوں نے دعا کر دی تو قیامت تک کوئی عیسائی نہیں رہے گا، اس لیے ان کے مقابلے میں نہ آؤ۔ وہ مقابلے میں نہ آئے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے کائنات کو بتا دیا کہ یہ وہ قافلہ ہے جو اللہ کا چنیدہ ہے، پسندیدہ ہے۔ اس لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا سیدہ کائنات کو کہ بیٹی تو کہتی ہے کہ میرا جس سے نکاح کیا ہے وہ مالدار نہیں، کئی دن فاقے سے ایک دن گزرتے ہیں گھر کے، میری بیٹی خدا نے پوری کائنات کی طرف نگاہ کی، اسے دو ہی پسند آئے ہیں، ایک کو تیرا باپ بنا دیا، دوسرے کو تیرا شوہر بنا دیا، ایک کو مصطفیٰ بنا دیا، دوسرے کو مرتضیٰ بنا دیا۔ لقد زوجتک سیدا فی الدنیا والآخرہ، بیٹی جس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا ہے نا یہ دین و دنیا کا بادشاہ ہے، یہ دین و دنیا کا، یہ دنیا کا بھی بادشاہ ہے، قیامت کا بھی بادشاہ ہے، اس لیے ہم علی علی کرتے ہیں کہ علی دنیا کا بھی بادشاہ ہے، قیامت کا بھی بادشاہ ہے، دین و دنیا کا سلطان علی ہے، قبر کا اور حشر کا سامان علی ہے، ایمان کے متلاشی و ایمان کی کہہ دوں، ایمان کی قسم میرا ایمان علی ہے، علی منبع ولایت ہے، مصدر ہے، مرکز ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو سرکار نے چنا اور جن کے مقابلے میں کوئی نہ آیا، یہی ممتاز ہیں، یہی افضل ہیں، یہی اعلیٰ ہیں، ان جیسا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہمارے جمعے میں ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں انہیں سیدہ کائنات کی غلامی نصیب فرمائے، انہیں سیدہ کائنات کے صدقے جو اپنی بیٹیوں کے لیے لوگ پریشان ہیں اللہ انہیں اچھے گھر اور وار عطا فرمائے، سب کی بیٹیوں خدا عزت، عفت، عصمت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم سیدہ کے صدقے، سیدہ کائنات کی آبرو کے صدقے میرے پیر صاحب کے بلا کے بھی درجات بلند فرمائے، فخر ملت کے اور بھتیجے کی بھی درجات اللہ بلند فرمائے، اور اس کی بیٹی ہے اس کا نام زینب ہے، اور بیٹا ہے چھوٹا اس کا نام مجتبیٰ ہے، خدا مجتبیٰ کو بھی اپنے باپ کا صحیح جانشین بنا دے، اور زینب جو سیدہ زینب کے نام پہ نام رکھا تھا، جو کربلا سے چلی تھی تب بھی دین کے لمبردار تھی، شام کے بازار میں تھی تب بھی دین کے لمبردار تھی، یزید کے دربار میں تھی پھر بھی دین مصطفیٰ کے لمبردار تھی۔ اللہ اس زینب زہرا کی آبرو کے صدقے سب کی بیٹیوں کو آبرو نصیب فرمائے۔ اللہ کریم میرے ڈی ایم کو آباد رکھے، ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا ہے، ڈاکٹر صاحب کے والدین کے لیے بلندی درجات کی دعا ہے، آپ سب کے لیے دعا ہے۔ اللہ کریم اس ادارے کو آباد رکھے، اللہ ان برادران کو آپس میں پیار و محبت سے مزید برکتی عطا فرمائے، اور اللہ کریم حضور کی نلین پاک کے صدقے میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو دعا میں میرے بزرگ شامل ہیں، اللہ حضور کے صدقے، رمضان کے صدقے سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب سنتے عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء عظیم الرجا عمیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون انه تعالى جواد كريم مالك برؤوف رحيم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومحبوبنا محبوب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا ونورنا ونور ربنا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا وغوثنا وغیثنا وغیاثنا ومغیثنا وملجانا وماوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جد الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وازواج سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین انہ تعالی اعلی واولی عز وجل ومعظم اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يرجو السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام کریم پروردگار یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی کریمی کے صدقے میرے مولا ہماری خطائیں معاف فرما، جو بیمار ہیں میرے کریم انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں میرے پروردگار کو اولاد صالح عطا فرما، نبی پاک کی ساری امت کی بخشش فرما، الہی عالم اسلام کا بول بالا فرما، وطن عزیز پاکستان کو میرے مولا دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک مسلمانوں پہ اپنا فضل و کرم فرما، اس ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہماری سامعین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مولا تو سمیع و بصیر علیم و بذات الصدور ہے، میرے مولا اپنے محبوب کے صدقے ماہ سیام کے صدقے ان بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، نبی پاک کی ساری امت پہ اپنا فضل و کرم فرما، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔